اپنی شہادت کا علم ہونے کے باوجود قاتل کو چھوڑ دینا، یہ کردار امام علی ہے، یہ فراست علی ہے، یا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سبمیشن ہے، یہ جھکاؤ ہے کہ اللہ جو چاہے علی اس کو قبول کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ ٹیم کا تمام ناظرین سامعین کو سلام، اور مولا علی علیہ السلام کی ضربت کی مناسبت سے جو آج ہم جمع ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس سے جڑی ہوئی ایک جامع گفتگو کرنے کی کوشش کروں۔ مولا کائنات علی علیہ السلام سے متعلق کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ مثلا ایک باغ کا مسئلہ ہے جناب زہرا سے متعلق، جب مولا کی حکومت بنی تو آپ نے وہ باغ کیوں نہیں لے لیا؟ مثلا ایک کاغذ و قلم سے متعلق ایک گفتگو ہے، تو جب آپ وہاں موجود تھے تو آپ نے کاغذ و قلم کیوں نہیں دے دیا؟ مثلا آپ تفسیر قرآن جمع کر کے لائے تھے جو رائج نہیں ہو پائی، تو آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں رائج کر دیا؟ مثلا آپ کا قاتل جب آپ کے سامنے آیا، اور جیسے آپ نے فرمایا اس سے ملتی جلتی جو بات ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ مجھے قتل کرے گا، تو چاہنے والوں نے کہا مولا ہم اسے مار دیتے ہیں۔ حضرت فرمایا جرم سے پہلے سزا کیسے دی جائے؟ تو یہ تمام سوالات کو اگر ہم مولا کی سیرت سے اور اس طرح کے مضامین کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت سے لیں، تو مولا کے بارے میں ایک جملہ کہنے کی کوشش کروں گا، مولا مجھ سے راضی ہوں اور میری بات رسا ہو، اور وہ یہ کہ علی اس امام کو، اس حاکم کو کہتے ہیں جو اپنے اختیارات اپنے حق میں استعمال نہیں کرتا۔ مولا کائنات کی کیا سبحان اللہ بات کی، سیرت کا ایک حسین پہلو ہے کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ میں جرم سے پہلے سزا کیسے دے دوں۔ حضرت خضر نے تو جرم سے پہلے سزا دے دی، یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر چلے ہیں، کشتی میں سوراخ کا مسئلہ، گرتی دیوار کا بنانا، اس جوان کو قتل کر دینا جو بڑا ہو کر اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، ناہنجار ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا، تو فرمایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا نافرمان ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ادھر یہ کیسے حضرت خضر نے عمل انجام دیا اور ادھر مولا کائنات نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک بات سمجھاؤں جو آپ کو پیش کروں، شاید آپ کو اچھا لگے اور بات میری روشن ہو۔ حضرت خضر نے وہ جو کام کیا اسے ولایت کہا جاتا ہے یا ولایت کہا جاتا ہے، یعنی ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ ہمارے مولا کو حق حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات، انبیاء کرام کے زمانے میں ان کی امتوں پر ان کے مولا کو حق تھا، لہٰذا قرآن نے نبی کی سیرت کے بارے میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسکم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور مولا علی کے لیے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جو نبی مکرم کو اولویت اور مولائیت حاصل ہے اپنی امت پر، وہ مولائیت کا اعلان غدیر میں مولا کائنات کے لیے مولا نبی نے فرمایا۔ یہی مولائیت حضرت خضر کو حاصل تھی، مگر یہاں حسن علی کا یہ ہے، کمال اور جمال علی یہ ہے کہ آپ مولا ہونے کے باوجود آپ نے ولایت کا قلمدان استعمال نہیں کیا بلکہ شریعت کا قلمدان استعمال کیا۔ آپ چاہتے تو ولایت کا قلمدان استعمال کرتے اور اس شخص کو مار دیتے جیسے حضرت خضر نے مار دیا، لیکن آپ نے شریعت کو ترجیح دی، اپنے اختیارات کو ترجیح نہیں دی۔ جی میں اس طرح انداز سے اس چیز کو دیکھوں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا شہنشاہ بھائی اس طرف بھی توجہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو آخری شب ہے، 18 کی جو شب ہے، جو 19 کی شب جب لگنی ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی کلثوم جو ہے ان کے پاس آپ گئے روزہ افطار کرنے کے لیے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 چیزیں رکھی، پانی رکھا، دودھ رکھا، اور روٹی رکھی، دودھ رکھا اور نمک رکھا۔ تو آپ نے کہا کہ دودھ لے جاؤ، میں صرف کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں ایک سے زیادہ چیز جو ہے، لیکن یہاں پہ جو حقائق کی چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں
امام علی کرم اللہ ام کلثوم فرماتی ہیں کہ وہ بار بار باہر جاتے تھے اور اضطراب کی صورت تھی، جاتے تھے آسمان دیکھتے تھے واپس آتے تھے، تو پوچھا کہ آپ گھبرائے کیوں ہوئے ہیں؟ تو امام علی کرم اللہ کا جو جملہ تھا، وہ میں آخری جملہ آپ کو بتا رہا ہوں، کہا وہ خیبر والا علی وہی ہے، وہ احد والا علی وہی ہے، مرہب کو مارنے والا علی وہی ہے، لیکن آج علی نے جس کے ہاں حاضر ہونا ہے اس کی عدالت بہت بڑی ہے، اس خوف سے کہ علی نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، پھر یہاں پہ خوف علی جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے۔ اس کردار کو ذرا کھولیے گا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جتنا دشمن پر غالب نظر آتے تھے، اتنا ہی اللہ کے سامنے فقیر نظر آتے تھے۔ مولا کا جو بے شک عاجزی ہے اپنے اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، جو مولا کی عبادتوں کا انداز ہے، وہ مثالی انداز ہے۔ وہ کلمات، وہ الفاظ، میں کہتا ہوں دعائے کمیل جو مولا سے منسوب دعا ہے، اور وہ بھی حضرت خضر کی دعا، یہ بھی کون بتائے گا کہ یہ خضر علیہ السلام کی دعا ہے؟ یہ بھی علی کو ہی حق تھا کہ بتائیں کہ یہ خضر علیہ السلام کی دعا ہے۔ یعنی جو انبیاء کرام، جو ایک دفعہ امام حسن نے فرمایا کہ بابا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، فرمایا تم نے صحیح شخص سے کہا ہے کہ نصیحت فرمائیں، میرے سامنے تمام انبیاء کی تاریخ موجود ہے، میرے سامنے ہائے سابقہ موجود ہیں، ملل ہائے سابقہ موجود ہیں، میں گویا ایسے تمہیں بتاؤں گا ان کے تجربات جیسے میں ان کے ہمراہ رہا ہوں ہر زمانے میں۔ اور پھر امام حسن سے آپ نے، یہ حضرت خضر کی دعا ہے جسے دعائے کمیل کہتے ہیں۔ آپ انہی کے الفاظ دیکھ لیجئے، انہی میں دیکھ لیجئے کہ مولا کی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب آپ وضو کیا کرتے تھے نماز کے لیے تو آپ کا بدن مبارک کانپ رہا ہوتا تھا، آپ کا چہرہ زرد پڑ رہا ہوتا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں اس مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جس کے سامنے کائنات کا ہر بادشاہ جھکتا ہے اور ہر شخص کو جس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس مہینے میں مولا علی علیہ السلام نے ہر رات کی طرح اس مہینے کی ہر رات کو بھی جاگ کر گزارا ہے۔ مولا کا ایک خاصہ تھا کہ آپ ایک رات میں 1000 تکبیرات بلند کرتے تھے، 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے آپ۔ یہ کیسے علی جانے اور علی کا رب جانے کہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں مولا علی کی حاضری تھی۔